بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مونا لیزا عمران سیریز، مصنف ابن صفی، دوسرا باب خونی فنکار۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ جیوی آتش دان کے قریب بیٹھا اونگ رہا تھا اور سامنے والے صوفے پر ایک سفید فام لڑکی بے خبر سو رہی تھی۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی اور جیوی چونک پڑا، اٹھ کر اس میز کے قریب آیا جس پر انسٹرومنٹ رکھا ہوا تھا۔ فون کی گھنٹی کی آواز لڑکی پر اثر انداز نہیں ہوئی تھی، وہ اسی طرح سوتی رہی۔ ہیلو، جیوی ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتا ہوا غرایا۔ میں نمپا ہوں باس، دوسری طرف سے آواز آئی۔ کیا بات ہے؟ جیوی نے کہا۔ دشمن کی حویلی میں ہمارا ایک آدمی پکڑ لیا گیا ہے، نمپا نے کہا۔ کس بات پر؟ جیوی نے کہا۔ شاید بوڑھے اور اس کی پوتی کے درمیان ہونے والی گفتگو سننے کی کوشش کی تھی۔ دوسرے آدمی نے مجھے اطلاع دی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کیا بات تھی اور کس حد تک سن سکا تھا، نمپا نے کہا۔ دوسرے آدمی کی رسائی اس تک ممکن ہو تو اس سے کہو کہ معلوم کرے، جیوی نے کہا۔ نہیں باس، دوسرے آدمی کی رسائی اس تک ممکن نہیں، کیونکہ اسے بالکل الگ رکھا گیا ہے اور کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ بوڑھا ہوشیار ہو گیا ہے، تم لوگ بھی محتاط رہو، جیوی نے کہا۔ دوسرے آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسے وہاں سے ہٹا لیا جائے؟ کوئی ضرورت نہیں، وہیں رہنے دو۔ جسے انہوں نے پکڑا ہے اس کے توسط سے وہ صرف تم تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے صرف تم اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ، جیوی نے کہا۔ اوکے باس۔ جیوی ریسیور کیڈل پر رکھ کر آتش جان کی طرف مڑا اور صوفے پر سوئی ہوئی لڑکی کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے پہلی بار اسے اس کے وجود کا احساس ہوا ہو۔ آہستہ آہستہ صوفے کی طرف بڑھا اور قریب پہنچ کر اس کے شانے پر ایک زوردار ہاتھ رسید کر دیا۔ وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی اور اسے قریب دیکھ کر اس طرح پیچھے ہٹی جیسے خدشہ ہو کہ کہیں کاٹ نہ کھائے۔ جیوی نے کہکا لگا کر کہا، ڈرو نہیں، آخر تم سمجھتی کیوں نہیں؟ کیا سمجھوں؟ وہ خوفزدہ سی آواز میں بولی۔ تم تو مجھے پاگل بنا کر رکھ دو گے، سب یہی کہتی ہیں، وہ مغموم لہجے میں بولا۔ کوئی بھی میرے درد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، جیوی نے کہا۔ تم پاگل ہو اور ہم سب کو پاگل بنا دو گے، وہ لڑکی بولی۔ میں بہت بڑا آرٹسٹ ہوں، صرف کینوس پر تصویریں نہیں بناتا بلکہ قدرت کے بنائے ہوئے خاکوں میں بھی رنگ بھرتا ہوں۔ میں تمہاری شخصیت بدل کر رکھ دوں گا، تم ہر وقت ایک خوفزدہ ہرنی نظر آؤ گی۔ خوفزدگی کا تاثر تمہاری آنکھوں کی فطرت بن جائے گا اور تب یہ چہرہ کتنا حسین لگے گا۔ تمہارے چہرے کی بناوٹ اپنی تکمیل کے لیے خوفزدگی کا تاثر چاہتی ہے۔ روتھی کی آنکھوں میں عرصہ تک درد کا تاثر دیکھنے کے لیے میں نے اس کا سر پھاڑ دیا تھا، جیوی نے کہا۔ تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، وہ خوفزدہ انداز میں چیخی۔ اس کی کسے پرواہ ہے؟ اور ہو سکتا ہے کہ پھانسی ہی میری تکمیل کر دے۔ اوہ، بڑا اچھا خیال دیا تم نے، پھانسی، واہ، شاید میرا جھرایا ہوا چہرہ اپنے پھلکوں سے ابلتی ہوئی آنکھوں سمیت ہی وہ تاثر پیش کر سکے۔ واہ، جیوی بولا اور جھوم جھوم کر ناچنے لگا، اور وہ حیرت سے اور خوف کا ملا جلا تاثر آنکھوں میں لیے اسے دیکھتی رہی۔ بالآخر وہ خود ہی رک گیا اور اس کی طرف مڑ کر بولا، اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اسے میرے بارے میں سب کچھ بتا دو، جیوی نے کہا۔ کسے بتا دوں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ میرے نئے مہمان کو، جیوی بولا۔ اوہ اوہ، جو اس کمرے میں بند ہے، لڑکی نے کہا۔ ہاں وہی، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جیوی نے پوچھا۔ صورت ہی سے بالکل بے وقوف نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ تمہارا رویہ میں سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلے تو بڑے دوستانہ انداز میں اس کی آؤ بھگت کرتے رہے، پھر قید کر دیا، لڑکی نے کہا۔ یہی رویہ تو تم لڑکیوں کے ساتھ بھی رہا ہے، پہلے مہمانوں کی طرح رکھا، پھر قید کر دیا، لیکن تمہارے کمروں میں کفل نہیں ڈال سکتا۔ سمجھتا ہوں کہ تم بھاگ جانے کی جسارت بھی نہیں کر سکتی، جیوی نے کہا۔ کاش میں اتنی مجبور نہ ہوتی، لڑکی بولی۔ تمہاری ہی طرح سب مجبور ہیں، جیوی نے کہا۔ کب تک؟ کبھی نہ کبھی تو، لڑکی نے کہنا چاہا۔ ہاں ہو سکتا ہے کبھی تم سے خوش ہو کر تمہیں رہا کر دوں، جیوی بولا۔ تم کس طرح خوش ہو سکو گے؟ لڑکی نے پوچھا۔ وہ جو اس کمرے میں بند ہے، اسے اس پر آمادہ کرو کہ جو کچھ میں اس سے معلوم کرنا چاہتا ہوں مجھے سچ سچ بتا دے، جیوی بولا۔ اگر اس نے بتا دیا تو؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں تمہیں سرٹیفکیٹ دے کر واپس کر دوں گا، جیوی بولا۔ تم خود اس پر تشدد کر کے کیوں نہیں معلوم کر لیتے؟ لڑکی نے پوچھا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ مر جائے گا لیکن زبان نہیں کھولے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ زبان کھولے بغیر مر جائے، جیوی نے کہا۔ میں سمجھ گئی، تم چاہتے ہو کہ میں اسے دوسری طرح آمادہ کروں، لڑکی نے کہا۔ جس طرح بھی ممکن ہو، جیوی بولا۔ اچھی بات ہے، میں تیار ہوں، لڑکی بولی۔ تو اٹھو، میں تمہیں اس کے کمرے میں پہنچا دوں، جیوی بولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسی کمرے میں موجود تھی جہاں عمران بے خبر سو رہا تھا۔ گہری نیلی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔
جیوی دروازہ باہر سے مقفل کر کے واپس چلا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ بستر کی طرف بڑھی اور جھک کر عمران کا شانہ ہلایا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا جیسے وہ زمین میں سے اگی ہو۔ گھبراؤ نہیں، وہ آہستہ سے بولی، میں تمہاری ہمدرد ہوں، میرا نام فکسی ہے۔ وسکی؟ عمران خوش ہو کر بولا۔ فکسی، لڑکی بولی، یہ بھی ٹھیک ہے، کیا چاہتی ہو؟ آہستہ بولو، لڑکی بولی۔ اچھا اچھا، عمران بولا، ہم سب ایک دیوانے کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، لڑکی نے کہا۔ اچھا، اوفو، تو پھر؟ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اب تک اپنی مدد کیوں نہیں کی؟ عمران نے کہا۔ اوہ ٹھہرو، میں روشنی والا بلب جلا دوں، تمہاری شکل صاف دکھائی نہیں دے رہی۔ عمران سر ہلا کر رہ گیا۔ اس نے تیز روشنی والا بلب جلا کر نیلے بلب کا سوئچ آف کر دیا۔ روشنی میں عمران نے الووں کی طرح دیدے نچائے اور پھر احمقانہ انداز میں اس کی شکل تکنے لگا۔ بے حد خطرناک آدمی ہے، وہ اس کے قریب بیٹھتی ہوئی آہستہ سے بولی۔ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ہم سب اس کے قیدی ہیں، لڑکیوں کو بری طرح مارتا ہے، ایک کا تو سر بھی پھاڑ دیا تھا۔ فکسی نے کہا۔ وہ بھی قیدی ہے جس کا سر پھاڑ دیا تھا؟ عمران نے کہا۔ ہاں، وہ بھی قیدی ہے، لیکن وہ تو باہر تھی، وہاں سے کسی اور طرف کیوں نہیں چل دی؟ عمران نے پوچھا۔ ہم بھی باہر جاتے ہیں، لیکن ہماری نگرانی ہوتی رہتی ہے، ایک قدم بھی غلط اٹھائیں تو وہیں اسی کی جگہ سزا مل جاتی ہے۔ اس کے پاس ایسے بھی آدمی ہیں جو سائے کی طرح ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں، لیکن ہم انہیں نہیں پہچانتے، لڑکی نے کہا۔ تب تو بڑا مزہ آتا ہوگا، عمران خوش ہو کر بولا۔ تم آخر اتنے مطمئن کیوں ہو؟ وہ تمہاری کھال اتار دے گا، لڑکی بولی۔ اچھا، عمران نے حیرت سے کہا اور پھر اس طرح منہ چلانے لگا جیسے کسی پسندیدہ شے کا ذائقہ یاد آ گیا ہو۔ وہ تم سے جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے بتا دو، لڑکی بولی۔ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں پوچھا، عمران بولا۔ جو کچھ بھی پوچھے نا سچ سچ بتا دینا، لڑکی نے کہا۔ بہت اچھا، عمران نے سعادت مندانہ انداز میں سر کو جنبش دی، لیکن وہ اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی جیسے اس کا رویہ سمجھ ہی نہ پا رہی ہو۔ پھر شاید سوچنے لگی تھی کہ اب تو بات ہی ختم ہو گئی، مزید کیا کہے۔ عمران بھی خاموشی سے بیٹھا ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھتا رہا۔ واقعی تم سے کیا معلوم کرنا چاہتا ہے؟ لڑکی نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ بھلا میں کیا جانوں کہ وہ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ ویسے میں بہت سی ایسی باتیں جانتا ہوں جو اسے معلوم ہوں گی، مثلا لومڑی انڈے نہیں دیتی، دودھ دیتی ہے، عمران نے کہا۔ یہ تو میں بھی جانتی ہوں، وہ اسے غور سے دیکھتی ہوئی بولی۔ کیا تمہیں علم ہے کہ اس وقت الو کیا کر رہے ہوں گے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، اس وقت شکار کی تلاش میں ہوں گے، لڑکی بولی۔ تمہاری جنرل نالج بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، عمران نے حیرت سے کہا۔ کیا تم بھی پاگل ہو؟ فکسی جھنجھلا کر بولی۔ کس بات سے اندازہ لگایا؟ عمران بولا۔ موقع کی نزاکت کا احساس کی بغیر اٹھ پٹانگ باتیں کی جا رہی ہو، لڑکی نے کہا۔ موقع ہی سمجھ نہیں آ رہا، پھر نزاکت کا احساس کیسے ہو؟ عمران بولا۔ وہ تمہیں یہاں کیوں لایا ہے؟ میری تصویر بنانے، عمران نے کہا۔ یہ تو محض بہانہ ہے، اسی بہانے سے مجھے بری طرح مارتا ہے، لڑکی نے کہا۔ میں نہیں سمجھا، عمران بولا۔ کہتا ہے کہ اس طرح میری آنکھوں میں ہمہ وقت خوف اور دہشت زدگی پائی جائے گی اور وہ اسے پینٹ کرے گا، اس بری طرح ہمارے جسموں کو نوچتا ہے، کبھی کبھی کھال اس کی چٹکیوں ہی میں رہ جاتی ہے، لڑکی نے کہا۔ ہوں، عمران تفہیمی انداز میں سر ہلا کر بولا۔ تم سب چاہو تو بیک وقت مل کر لپٹ پڑو اور مار دو اسے، عمران نے کہا۔ ناممکن، ہر وقت اس کے آدمی نگرانی کرتے رہتے ہیں اور بے آواز فائر کرتے ہیں، لڑکی نے کہا۔ کیا اس طرح کوئی مر بھی چکا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پتہ نہیں کتنے باغات میں دفن ہیں، لڑکی نے کہا۔ تمہیں کسی نہ کسی طرح پولیس کو مطلع کر دینا چاہیے تھا، عمران نے کہا۔ قطعی ناممکن، ویسے ہم سفید فاموں میں سے تو کوئی بھی اس طرح نہیں مری، لیکن کئی مقامی لڑکیاں مر چکی ہیں۔ میرے سامنے کی بات ہے، بڑی صحت مند اور طاقتور لڑکی تھی، اس نے جیوی کو گرا دیا تھا اور اس کا گلا گھونٹ رہی تھی کہ اچانک کسی جانب سے ایک بے آواز فائر ہوا اور وہ بیچاری ختم ہو گئی، فکسی نے کہا۔ کیا تم لوگوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہی تو دشواری ہے، لڑکی بولی۔ اس کے ہاتھ کیسے لگی؟ عمران نے پوچھا۔ یہ تو ہرگز نہیں بتاؤں گی، لیکن اگر تم نے میرے کہنے سے اسے سب کچھ بتا دیا تو وہ مجھے رہا کر دے گا، وعدہ کر چکا ہے، لڑکی نے کہا۔ اگر یہ بات ہے تو تمہیں کیوں بتاؤں؟ اسی بیچاری کو نہ بتا دوں جس کا اسے سر پھاڑ دیا تھا، عمران نے کہا۔ کیوں؟ اسے کیوں بتاؤ گے؟ وہ تو آئی نہیں تمہارے پاس، لڑکی نے پوچھا۔ بس جا کر اسے بھیج دو، سب بتا دوں گا، عمران بولا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، میں آئی ہوں تمہارے پاس، لڑکی نے کہا۔ بات ہوئی کیوں نہیں؟ تم بھی تو نہیں بتا رہی کہ اس کے ہاتھ کیسے لگی، عمران نے کہا۔ وہ تو بس ایسا ہی معاملہ ہے کہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتی، لڑکی نے کہا۔ ادھر جیوی ڈکٹا فون پر ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کا سوئچ آف کر کے اٹھا اور کمرے سے نکل آیا،
پھر ایک رہدائی میں داخل ہو کر ایک دروازے پر دستک دی۔ جب تک دروازہ کھلا نہیں تھا دستک جاری ہی رہی تھی۔ روتھی سامنے کھڑی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ کے آثار تھے، بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مار بیٹھے گی۔ مجھے بے حد افسوس ہے بیبی، جیوی نے بڑی لجاجت بھرے لہجے میں کہا۔ اس وقت ایسی ہی ضرورت پیش آ گئی تھی، ورنہ تمہیں تکلیف نہ دیتا۔ کیا بات ہے؟ روتھی نے کہا۔ اندر چلو تو بتاؤں، جیوی بولا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ غالباً جیوی کا یہ رویہ اس کے لیے اتنا ہی حیرت انگیز تھا کہ اس کی آنکھوں سے نیند اور جھنجھلاہٹ کا ملا جلا تاثر بالکل غائب ہو گیا تھا۔ جیوی کمرے میں داخل ہو کر ایک کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ جیوی نے کہا، عمران شاید اس پر آمادہ ہے کہ تمہیں وہ سب کچھ بتا دے گا جو میں اس سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم اس سے معلوم کر سکی تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں سرٹیفکیٹ دے کر واپس کر دوں گا۔ جیوی نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ مجھے بتا دے گا؟ روتھی نے پوچھا۔ میں نے فکسی کو اس کے پاس بھیجا تھا، اس سے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے کہا کہ وہ تمہیں بتائے گا۔ جیوی نے کہا، خصوصیت سے مجھے کیوں بتائے گا؟ روتھی نے پوچھا۔ اس لیے کہ وہ تمہیں پہچان چکا ہے، تمہاری ایک عادت کی بنا پر۔ جیوی بولا، ناممکن، میں یقین نہیں کر سکتی، میں نے اپنی آواز تک بدل دی تھی۔ روتھی نے کہا، میں کب کہتا ہوں کہ تم دانستہ تم سے کوئی کوتاہی ہوئی تھی؟ جیوی نے کہا، سہراب تک کو تو شبہ نہیں ہو سکا تھا کہ میرے چہرے پر مونا لیزا کا ماسک منڈا ہوا ہے۔ روتھی نے کہا، یہ میرے فن کا کمال تھا، لیکن تم اپنی اس عادت پر قابو نہیں پا سکی تھی کہ باتیں کرتے وقت ایک خاص انداز میں بار بار تھوک نکلتی ہو۔ جیوی بولا۔ اوہ، وہ حیرت سے منہ کھول کر رہ گئی۔ بہرحال وہ تمہیں لوئیسا کی حیثیت سے پہچان چکا ہے، جیوی نے کہا۔ تب تو وہ مجھ سے بھی بہت کچھ معلوم کرنا چاہے گا، روتھی نے کہا۔ سب کچھ بتا سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، جیوی بولا۔ وہ سرکاری آدمی ہے، روتھی بولی۔ قطعی نہیں، بلیک میلر ہے۔ اگر کوئی بلیک میل ہونے سے انکار کر دے تو پولیس انفارمر بن جاتا ہے، جیوی نے کہا۔ تب بھی ہمارے لیے خطرناک ہی ثابت ہو سکتا ہے، روتھی بولی۔ جب یہاں سے نکل سکے گا تب نہ، جیوی بولا۔ تو اس سے سب کچھ معلوم کر لینے کے بعد اسے ٹھکانے لگا دو گے؟ روتھی نے پوچھا۔ ظاہر ہے، جیوی نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا معلوم کرنا ہے؟ اسی تہہ خانے کا دوسرا راستہ جس میں سے تم شلی کے ساتھ داخل ہوئی تھی، جیوی نے کہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مجھے کیوں بتا دے گا؟ روتھی نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ خصوصیت سے تمہیں ہی کیوں بتانا چاہتا ہے، جیوی بولا۔ روتھی ہنس دی اور وہ جھنجھلا کر بولا، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ہنسنے کی بات ہے جیوی، تم اس سے شکست کھا گئے، تم۔ وہ اس کے چہرے کی طرف انگلی اٹھا کر ہنستی رہی۔ خاموش، جیوی بگڑ کر بولا، میں نہیں چاہتا کہ وہ میرا مطالبہ پورا کرنے سے پہلے مر جائے۔ اوہو، تو اس پر تشدد کرنے کی بجائے لڑکیاں آزماؤ نا، روتھی نے کہا۔ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں، جیوی بولا۔ مجھ میں اس کی صلاحیت نہیں ہے، میں تھپڑ مار دیا کرتی ہوں، روتھی بولی۔ اگر تمہاری موت ہی آ گئی ہے تو ضرور تھپڑ مار دو گی، جیوی نے کہا۔ آخر تم تہہ خانے کا دوسرا راستہ کیوں جاننا چاہتے ہو؟ روتھی نے پوچھا۔ شاید تم اس چوٹ پر مزید چوٹ کھانا چاہتی ہو، جیوی بولا۔ میں تو مرنا چاہتی ہوں، روتھی نے کہا۔ اچھی بات ہے، تو اب تم مر جاؤ گی، جیوی گراتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ مسلسل عمران کا دماغ چاٹی جا رہی تھی، اسے بتا رہی تھی کہ روتھی نہایت بول لڑکی ہے، وہ اسے برداشت نہ کر سکے گا، لہٰذا وہ اسے اپنے کمرے میں طلب کرنے کا خیال ترک کر دے۔ اس کے برخلاف وہ خود اس کی رات کو بے حد حسین بنا دے گی۔ جب وہ کسی طرح بھی اس پر آمادہ نہ ہوا تو جھلا کر بولی، واقعی تم اول درجے کے بیوقوف معلوم ہوتے ہو، روتھی برف کی سل ہے۔ میں سردیوں میں بھی برف ہی استعمال کرتا ہوں، عمران نے کہا۔ مجھ سے تعاون نہ کر کے پچھتاؤ گے، تمہاری کھال اتار دی جائے گی، فکسی بولی۔ ٹھیک اسی وقت دروازے کے دونوں پارٹ کھل گئے اور راداری بے حد روشن ہو گئی۔ روتھی سامنے کھڑی دکھائی دی اور اس کے دائیں بائیں دو مسلح جاپانی کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں۔ مس فکسی، تم باہر آ جاؤ، ان میں سے ایک نے سخت لہجے میں کہا۔ فکسی نے برا سا منہ بنایا اور عمران کو گھورتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ روتھی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے کے وسط میں آ گئی۔ دروازے کے پارٹ آواز کے ساتھ بند ہوئے اور کفل میں کنجی گھومنے کی آواز آئی۔ عمران بستر پر بیٹھا احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکاتا رہا۔ تم نے مجھے طلب کیا ہے؟ روتھی نے اس سے پوچھا۔ بس اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے تمہارا نام لے لیا تھا، کیونکہ تمہارے علاوہ یہاں کسی اور کو جانتا نہیں، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، پھر یک بیک اچھل پڑا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ روتھی نے آہستہ سے پوچھا۔ لیکن یہ بات تم تک کیسے پہنچ گئی؟ کیونکہ وہ تو یہاں سے ہلی بھی نہیں تھی، عمران نے کہا۔ تمہاری سرگوشیاں تک جیوی سن سکتا ہے، خواہ عمارت کے کسی حصے میں موجود ہو۔ تمہاری پوری گفتگو سننے کے بعد ہی اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے، روتھی نے کہا۔ بہت اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے، عمران خوش ہو کر بولا۔
وہ جو کچھ معلوم کرنا چاہتا ہے اسے بتا دو نا، فائدے میں رہو گے، روتھی نے کہا۔ اسے جہنم میں جھونکو، تم اپنی بات کرو، عمران نے کہا۔ میں اپنی کیا بات کروں، روتھی بولی۔ تمہیں جہنم سے نکل بھاگنے کا موقع ملا تھا، لیکن تم پھر بھی واپس یہیں آ گئی، عمران نے کہا۔ اس سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا، روتھی بولی۔ کوئی خاص وجہ؟ بہت ہی خاص وجہ ہے، لیکن کسی کو بھی نہیں بتائی جا سکتی، روتھی نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں تم سب مزاقسٹ ہو اور وہ خبیث سیڈسٹ ہے۔ وہ سیڈسٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اذیت طلبی کے مرض میں مبتلا نہیں ہے، روتھی نے کہا۔ بڑی عجیب مجبوری ہے کہ تم لوگ اس کے ہاتھوں پٹتی رہی ہو لیکن چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتی، عمران نے کہا۔ وہ تمہاری زندگی اجیرن کر دے گا، روتھی بولی۔ میری فکر مت کرو، میں تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ اپنی خیر مناؤ، نہ جانے کیوں وہ تم پر تشدد نہیں کرنا چاہتا، ورنہ اب تک اگلوا چکا ہوتا، روتھی نے کہا۔ مجھ پر اس سے بڑا اور کوئی تشدد ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عورت میرے سر پر سوار ہو جائے، عمران نے کہا۔ شاید تم بھی پاگل ہو، روتھی بولی۔ کیا تم اسے بھی پاگل ہی سمجھتی ہو، عمران نے کہا۔ وہ تو ہے ہی پاگل، سمجھ بھی نہیں آتا کہ اس پاگل کو کسی تہخانے سے کیا سروکار، عمران نے کہا۔ یہ سوال تم اسی سے کر سکتے ہو، روتھی بولی۔ اگر میں تمہارا گلا گھونٹ کر خاتمہ کر دوں تو کیسی رہے گی، عمران یک بیک بے حد سنجیدہ ہو کر بولا، اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے وحشت بھی جھانکنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ خوفناک ہو گیا۔ روتھی بوکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں تمہیں مار ڈالوں گا، میں نے کئی قتل کیے ہیں، وہ سانپ کی طرح پھنکار کر بولا، اور دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا جیسے سچ مچ گلا گھونٹ دے گا۔ روتھی چیخنے لگی۔ پھر جیسے ہی عمران نے کفل کی کنجی میں گھومنے کی آواز سنی، اچھل کر ایسی پوزیشن میں آ گیا کہ دروازہ کھلتے ہی اس کی اوٹ میں ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور پھر ایک اسٹین گن کی نال دکھائی دی کہ عمران نے اس پر ہاتھ ڈال دیا۔ نال پر لگنے والے جھٹکے کے زور سے مسلح آدمی دھڑ سے کمرے کے اندر چلا آیا۔ دوسرے ہی لمحے عمران کا گھٹنا اس کی تھوڑی پر پڑا، کڑی سی آواز اس کے حلق سے نکلی اور اسٹین گن عمران کے ہاتھ میں آ گئی۔ پہلا برسٹ اس نے بجلی کے بلب پر مارا اور دوسرا راہداری میں۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز دور ہوتی چلی گئی۔ راہداری کے 2 بلبوں پر بھی اس نے فائر کیے۔ اب دور تک اندھیرا تھا۔ روتھی دیوار سے لگی کھڑی بری طرح کانپ رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اب سانس رک جائے گا۔ وہ فائروں کی آوازیں سنتی رہی، ساتھ ہی سوچ رہی تھی کہ اب اس کی لاش ہی ملے گی۔ جو کچھ اسے سمجھانا چاہتی تھی نہیں سمجھ سکا، اور یہ تو اب کھلی ہوئی حقیقت تھی کہ اس نے محض اداکاری کی تھی، اس پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی دخل اندازی کرے اور اسے کچھ کر گزرنے کا موقع مل جائے۔ فائروں کی آوازیں اب دور کی معلوم ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد راہداری میں پھر قدموں کی آواز سنائی دی اور ٹارچ کی روشنی نظر آئی۔ روتھی بڑی پھرتی سے فرش پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کئی قدموں کی آوازیں آئی تھیں، پھر اس نے جیوی کو کہتے سنا، اسے یہاں سے اٹھا کر ہال میں لے چلو۔ کسی نے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تھا اور چل پڑا تھا۔ روتھی بدستور بے ہوش بنی رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں جیوی اس پر مزید تشدد نہ کرے، کیونکہ وہ نادانستہ طور پر عمران کی معاونت کر بیٹھی تھی۔ اس کی بے اختیارانہ چیخوں کی بنا پر جیوی کے گرگے نے مداخلت کی تھی اور وہ اس پر حملہ کر کے شاید نکل ہی گیا تھا۔ دوسری بار بھی اسے فرش پر ہی لٹایا گیا، لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولی۔ اتنے میں جیوی گرج کر بولا، جاؤ اسے تلاش کرو، اگر نکل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں سے کوئی نکل سکتا ہے باس، اس نے کسی کو کہتے سنا اور بدستور بے ہوش بنی رہی۔ کئی قدموں کی آوازیں پھر سنائی دیں، دروازہ بند ہوا اور سناٹا چھا گیا، لیکن وہ اپنے قریب اب بھی کسی کی موجودگی محسوس کر رہی تھی۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ جیوی کے علاوہ اور کوئی نہ ہوگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب اسے کس طرح ہوش میں آنا چاہیے۔ دفتر اسے اپنے جسم میں حرکت پیدا کی اور خوفزدہ سی چیخوں کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ خاموش رہو، جیوی ڈھارا، اور وہ اچھل کر اس کی طرف مڑ گئی۔ جیوی اسے قہر آلود نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ تمہاری حماقت کی وجہ سے وہ نکل گیا، جیوی بولا۔ تو کیا اس کے ہاتھوں مر جاتی؟ خدایا کتنا خوفناک لگ رہا تھا، میرا گلا دبا دینے کے لیے جھپٹا تھا۔ اسی وقت کسی نے دروازہ کھولا، اس نے میرے گلے پر ہاتھ مارا، پھر مجھے ہوش نہیں کہ کیا ہوا، روتھی نے کہا۔ اب میں اس کا کیما کر کے رکھ دوں گا، بچ کر کہاں جائے گا، جیوی بولا۔ شلی دادا جان کا کام کر کے واپس آ گئی تھی، لیکن اس کا ذہن اس معاملے میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ بار بار دل چاہتا تھا کہ وہ ان کاغذات کے بارے میں ان سے مزید پوچھ گچھ کر ڈالے، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ رات کے 2:30 بج گئے تھے اور وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ سفر سے واپس آنے کے بعد لباس بھی نہیں تبدیل کیا تھا۔ دفتن فون کی گھنٹی اس طرح بجنے لگی جیسے اسی لائن کے کسی انسٹرومنٹ کو ڈائل کیا جا رہا ہو۔ وہ اٹھ بیٹھی، انسٹرومنٹ کے قریب آئی اور ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔
دادا جان کسی سے کہہ رہے تھے۔ میں بالکل تیار ہوں، تھوڑی دیر بعد روانہ ہو جاؤں گا۔ آج اس قصے کو ختم کرنا ہے۔ اس نے بہت ہاتھ پیر نکالے ہیں۔ بہت اچھا جناب، ہم سب بھی تیار ہیں۔ کمبخت نے زندگی تلخ کر رکھی ہے، ہم بھی دیکھیں گے کہ اس کے پاس کتنا اسلحہ ہے اور کیسے کیسے جالے اس نے پال رکھے ہیں۔ دوسری آواز سنائی دی۔ میں ابھی تک طرح دیتا رہا ہوں، تم لوگ فکر نہ کرو، دادا جان نے کہا۔ اس طرح لے چلوں گا کہ اسے کانو کان خبر نہ ہو اور ہم ایک دم سے اس کے سر پر پہنچ جائیں گے، دادا نے کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے تہیہ کر لیا، دوسری آواز آئی۔ ہم تو بہت عرصے سے آپ کی مدد کے متمنی ہیں، بس اب یہ قصہ ختم ہی ہو جائے گا، دادا جان کی آواز آئی، اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ شلی نے بھی ریسیور کینڈل پر رکھ دیا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس گفتگو سے اسے کشت و خون کی بو آئی تھی۔ وہ کہاں جانے والے تھے؟ کیا کرنا چاہتے تھے؟ کن لوگوں سے گفتگو ہوئی تھی؟ اوہ، اسے دیکھنا چاہیے، ان پر نظر رکھنی چاہیے، خواہ کتنے ہی صحت مند کیوں نہ ہوں، بوڑھے تو ہیں، اس عمر کو پہنچ چکے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فاتر العقلی بھی ساتھ لاتی ہے۔ اسے بڑی پھرتی سے ملبوسات کی الماری کھول کر سیاہ پتلون اور سیاہ جیکٹ نکالی، لباس تبدیل کیا اور اشاریہ 2.5 کا براؤنی جیب میں ڈال لیا، اور پھر کمپاؤنڈ میں پھیلی ہوئی تاریکی میں اس کا سیاہ لباس بھی ضم ہو گیا۔ دادا جان کی ہیلمین پھاٹک کے قریب ایک درخت کے نیچے کھڑی دکھائی دی۔ چوکیدار کا کہیں پتہ نہ تھا، کم از کم دادا جان کی موجودگی میں وہ ایسی غفلت کا ثبوت نہیں دے سکتا تھا۔ گاڑی کے دروازے مقفل نہیں تھے۔ اس نے آہستہ سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور کچھ سوچے سمجھے بغیر اندر بیٹھنے لگی، اور پھر ٹھٹک گئی۔ پچھلی سیٹ پر پڑے ہوئے کمبل کے نیچے کئی رائفلیں رکھی ہوئی تھیں، اور کمبل کا کچھ حصہ سیٹ کے نیچے لٹک رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ دونوں سیٹوں کے درمیان دبک کر کمبل کا بقیہ حصہ اپنے اوپر ڈال دیتی۔ اگلی سیٹ کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہوا۔ غالباً دادا جان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکے تھے۔ شلی نے بڑی مشکل سے اس طویل سانس کو آہستہ آہستہ خارج کیا جو یکلخت اس کے پھیپھڑوں سے آزاد ہوئی تھی۔ انجن اسٹارٹ ہوا اور گاڑی حرکت میں آ گئی۔ فوری طور پر تو شلی محض ہیجان کا پورٹ بن کر رہ گئی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈا پسینہ جسم سے چھوٹنے لگا۔ کسی نہ کسی مرحلے پر دادا جان کو اس کی موجودگی کا علم ہو ہی جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ کس طرح جواب دہی کرے گی اور ان کا رویہ کیا ہوگا؟ پتہ نہیں یہ کس قسم کی مہم ہے۔ پھر اسے وہ سوٹ کیس یاد آیا جسے نصرت آباد پہنچا کر آئی تھی۔ کیا یہ سب کچھ اسی سلسلے میں ہو رہا ہے؟ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ گاڑی خاصی تیز رفتاری سے راستہ طے کر رہی تھی۔ قریباً 15-20 منٹ کے بعد کسی جگہ رکی تھی۔ شلی اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کر سکی۔ باہر سے کئی قدموں کی آوازیں آئیں اور پھر دادا جان کو کسی سے پوچھتے سنا، کتنے آدمی ہیں؟ 7 افراد، کسی نے جواب دیا۔ کافی ہیں، میرے ساتھ 4 رائفلیں ہیں، دادا جان کی آواز آئی۔ تب تو 4 آدمی اور بھی فراہم کیے جا سکتے ہیں، آواز آئی۔ جلدی کرو، دادا جان نے کہا اور شلی کا دل دھڑکتا ہوا حلق میں آ گیا۔ اگر اسی جگہ ان 4 رائفلوں کو نکالنے کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول لیا گیا تو کیا ہوگا؟ لیکن اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آنے سے پہلے گاڑی حرکت میں آ گئی۔ اس نے دادا جان کو اونچی آواز میں کہتے سنا، بس میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ طویل سانس لے کر رہ گئی، لیکن پھر سوچنے لگی کہ کہیں نہ کہیں تو اسے سامنے آنا ہی پڑے گا۔ آخر یہ رائفلیں اٹھائی ہی جائیں گی سیٹ پر سے، کمبل ہٹے گا اور پھر کیا ہوگا؟ کیسی حماقت سرزد ہوئی تھی۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا تھا۔ کوئی بات ہوئی؟ دادا جان ننھے بچے تو نہیں تھے کہ ان کی نگرانی کے لیے دوڑی آئی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد گاڑی پھر رک گئی اور دادا جان نے اونچی آواز میں کسی سے کہا، یہاں سے بائیں جانب مڑنا ہے، اس طرح پرانی حویلی کے عقب میں پہنچیں گے۔ گاڑی پھر حرکت میں آ گئی۔ شلی کا ذہن گویا ہوا میں اڑ رہا تھا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے، کس طرح خود کو دوسروں سے پوشیدہ رکھے گی۔ پتہ نہیں کہ یہ مہم کس قسم کی ہے۔ وہ ملازم جسے ان دونوں نے مل کر پکڑا تھا حویلی ہی کے ایک کمرے میں قید تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اور دادا جان کے درمیان کس قسم کی گفتگو ہوئی تھی۔ آخر وہ کس کا جاسوس تھا؟ اور ابھی دادا جان نے کس پرانی حویلی کا حوالہ دیا تھا؟ دفتن اسے عمران یاد آیا۔ پرانی حویلی، عمران، جیوی، اوہ خداون، کہیں یہ جیوی کے خلاف تو کوئی مہم نہیں ہے؟ کہیں یہ سفر کرناک کی طرف تو نہیں ہو رہا؟ کیا دادا جان اور جیوی کے درمیان اس حد تک دشمنی ہے؟ کیا وہ ملازم جیوی کا جاسوس تھا؟ خدا جانے کہ کیا چکر ہے۔ ایک بار پھر اس کی سانس پھولنے لگی۔ اچانک دادا جان نے پھر گاڑی روک دی۔ شاید پچھلی گاڑی سے بھی رک گئی تھی اور کوئی دوڑتا ہوا ان کی گاڑی کی طرف آیا تھا۔ فائروں کی آوازیں ہیں، اس نے قریب پہنچ کر کہا، اور ادھر ہی سے آتی معلوم ہوتی ہیں۔ یہیں رک جاؤ، دادا جان کی آواز آئی۔ ساتھ ہی شلی نے بھی فائروں کی آوازیں سنی، اور اب وہ گاڑی کے قریب کئی آدمیوں کی آوازیں سن رہی تھی۔ ادھر دادا جان کسی سے کہہ رہے تھے، پچھلے دنوں ایک سرکاری جاسوس بھی اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا پھر رہا تھا۔ تو پھر جناب عالی اگر یہ پولیس کی مداخلت ہے؟ کوئی جملہ پورا کیے بغیر خاموش ہو گیا۔ ہاں،
اگر یہ پولیس کی مداخلت ہے تو پھر ہمیں اس سے دور ہی رہنا چاہیے، دادا جان بولے۔ کہیں وہ آپس ہی میں نہ لڑ گئے ہوں، کوئی بولا۔ جیوی نے بھانت بھانت کے جانور پال رکھے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں نواب صاحب، تیسری آواز آئی۔ ادھر آئے ہیں تو کچھ ہو ہی جائے۔ نہیں، یہ معلوم کیے بغیر کہ پولیس کا معاملہ تو نہیں ہے میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، دادا جان نے کہا۔ ٹھیک نواب صاحب، کوئی قریب ہی بولا۔ فی الحال ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ آپ نے کسی سرکاری جاسوس کا ذکر کیا تھا، اور وہ مرکز کا آدمی تھا، صوبائی نہیں، دادا جان بولے۔ تب تو جناب ہمیں فوراً واپس ہو جانا چاہیے، کسی نے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ گاڑی میں بیٹھو، تصدیق کے بغیر خطرہ مول لینا ٹھیک نہیں ہے، دادا جان نے کہا۔ کون ہے؟ ٹھہر جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے، کسی قدر دور سے آواز آئی۔ تم کون ہو؟ دادا جان نے للکارا۔ اب شلی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اسی پوزیشن میں رہ جاتی۔ سر پر سے کمبل ہٹا کر کھڑکی سے جھانکا، ان پر کئی ٹارچوں کی روشنیاں پڑ رہی تھیں۔ تم لوگ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہو، لہذا جس نے بھی اپنے اسلحے کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو مارا جائے گا۔ ہم اسٹین گنوں سے مسلح ہیں، کسی نے کہا۔ یہ غالباً انہی لوگوں میں سے ایک تھا جنہوں نے انہیں للکارا تھا۔ پھر کسی ٹارچ کی روشنی گاڑی میں بھی رینگائی، اور ساتھ ہی باہر کسی نے کہا، آہا، نواب وارث صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ بندوقچی بھی ہے۔ واہ، اس وقت یہاں ہماری حدود میں؟ ہم ادھر سے گزر رہے تھے کہ فائرنگ کی آوازیں سن کر رک گئے، دادا جان بولے۔ یا جیوی کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، آواز آئی۔ بکواس بند کرو، نواب صاحب گرجے۔ آپ کا کوئی آدمی رائفل تو سیدھی کر کے دیکھے، آواز آئی۔ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم اپنی راہ لیں گے، نواب صاحب کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا۔ کوئی ہل بھی نہیں سکتا یہاں سے، اب تو یہ قافلہ جیوی صاحب کے سامنے پیش ہوگا، ہم اپنی حدود میں کسی کو بھی داخل ہونے نہیں دیتے، آواز نے پھر کہا۔ اچھی بات ہے، ہم بھی دیکھیں گے۔ دادا جان کی گرجدار آواز گونجی ہی تھی کہ اسٹین گن کا برسٹ مارا گیا اور گاڑی اچھل کر رہ گئی۔ ٹائر پھٹنے کا دھماکہ الگ سے سنا گیا، پھر دوسرا برسٹ مارا گیا اور پچھلی گاڑی کا کوئی ٹائر بھی ناکارہ ہو گیا۔ اچھا، تو نپٹ لیا جائے گا تم خبیثوں سے بھی، دادا جان آپے سے باہر ہو گئے۔ بہتر یہی ہوگا نواب صاحب کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے گاڑی سے اتر آئیے، آواز نے کہا۔ نہیں دادا جان، شلی آہستہ سے بولی، اور نواب صاحب چونک پڑے۔ شلی پھر بولی، میں اس آدمی پر فائر کرنے جا رہی ہوں۔ تم اوہ شلی، میں تم سے تنگ آ گیا ہوں، دادا جان نے کہا۔ میں فائرنگ شروع کر رہی ہوں، شلی بولی۔ نہیں، چپ چاپ بیٹھی رہو، گاڑیاں بیکار ہو چکی ہیں، سب مارے جائیں گے۔ اور تم نے کیا کیا، دادا جان بولے۔ شلی کچھ نہ بولی۔ ادھر وہ آدمی برابر کہیں جا رہا تھا کہ وہ سب نہتے ہو جائیں اور جو گاڑیوں پر ہیں وہ نیچے اتر آئیں۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ للکارنے والوں کا کہنا مان لیا جاتا۔ گاڑیاں بیکار ہو چکی تھیں، انہوں نے ان کا سارا اسلحہ قبضے میں کر لیا، اور اب وہ پوری طرح ان ٹارچوں کی روشنی میں تھے۔ آہا، صاحبزادی بھی ہیں، کسی نے شلی کو دیکھ کر کہا۔ خاموش رہو، نواب صاحب گرجے، اور شلی سوچ رہی تھی کہ اس کا پستول محفوظ ہے، کسی نے اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس عالم میں جیوی کے سامنے پیش کیے گئے کہ ان کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ صرف شلی اور اس کے دادا کے ساتھ یہ رعایت کی گئی تھی کہ ان کے ہاتھ نہیں باندھے گئے تھے۔ حضور، نواب صاحب کو کرسی پیش کی جائے، جیوی مذہقہ اڑانے کے انداز میں بولا۔ انکل جیوی، آپ سے اس قسم کی توقع نہیں تھی، شلی بولی۔ مجھے حیرت ہے کہ تم بھی اس مہم میں شریک ہو، جیوی نے کہا۔ کیسی مہم اور کہاں کی مہم، شلی نے حیرت سے کہا۔ ہم شتل وار سے آ رہے ہیں، فائروں کی آوازیں سن کر رک گئے، پھر ان لوگوں نے ہمیں گھیر لیا، گاڑیوں کے ٹائروں پر فائر کر دیے، شلی نے کہا۔ ادھر ہی سے گزرنے کی کیا ضرورت تھی، جیوی نے کہا۔ ادھر تو کیا، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں کہ ایک دوسرے کی زمینوں پر سے نہ گزریں گے، شلی بولی۔ اتنا اسلحہ کیوں ساتھ تھا، جیوی نے پوچھا۔ شلی کچھ کہنے والی تھی کہ نواب صاحب گرج کر بولے، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں یہ سور خود کو کیا سمجھتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، نواب صاحب آپ رشتے میں مجھ سے بڑے ہیں، میں نے برا نہیں مانا، لیکن میں ان سب کے سامنے آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، جیوی بولا۔ تم کیا گفتگو کرو گے مجھ سے، دادا جان نے کہا۔ مونا لیزا، شلی چونک پڑی اور نواب صاحب گرائے۔ بکواس بند کرو۔ ہرگز نہیں نواب صاحب، اتفاق سے یہ موقع ہاتھ آ گیا ہے، اگر یہ معاملہ طے نہ ہوا تو آپ سبوں کی لاشیں وہیں گاڑیوں کے قریب پائی جائیں گی، اور نہایت سادہ سی کہانی پولیس کو سناؤں گا۔ یہ لوگ پتہ نہیں کس ارادے سے چڑھ آئے تھے، میرے آدمیوں نے بھی اندھیرے میں ڈاکو سمجھ کر مقابلہ کیا۔ آپ لوگوں کی لاشوں کے قریب آپ کی رائفلیں بھی پائی جائیں گی، جیوی نے کہا۔ ڈاکو تم ہو، نواب صاحب گرجے۔ میں کالا چور بھی ہوں، جیوی ہنس کر بولا۔ پھر پولیس کو اس سے کیا؟ شلی نے کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھا، 3 اسٹین گن اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ دفتن ایک آدمی ہال میں داخل ہو کر جیوی سے بولا، وہ کئی معلوم ہوتے ہیں باس۔ بکواس مت کرو، ایک آدمی تمہارے ہاتھ نہیں لگ سکا، اور اب تم کئی آدمیوں کی باتیں کر رہے ہو، جیوی گرجا۔ ہم پر کئی طرف سے فائر ہوئے تھے،
اس آدمی نے کہا، احمق، اندھیرے میں تم آپس میں گولیاں ضائع کرتے رہے ہو، اسے تلاش کرو، اگر نکل گیا تو تمہاری خالی جسموں پر نہیں ہوں گی۔ جیوی نے کہا، تلاش جاری ہے باس۔ اسے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ نواب صاحب جلدی فیصلہ کیجیے، میرے پاس وقت نہیں ہے، جیوی بولا۔ نواب صاحب نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ جیوی نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، انہیں یہاں سے لے جاؤ اور کہیں بند کر دو۔ آدمیوں میں سے دو انہیں ہال سے باہر لے کر گئے اور ایک اسٹین گن سیدھی کیے وہیں کھڑا رہا۔ تم دروازے کے قریب ٹھہرو، جیوی نے اس سے کہا۔ اب یہاں ان چاروں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اگر آپ فرمائیں تو شلی کو بھی یہاں سے ہٹا دیا جائے، جیوی نے نواب صاحب سے کہا۔ نہیں، یہ میرے ساتھ ہی رہے گی، وہ سخت لہجے میں بولے۔ کوئی مذائقہ نہیں؟ ہاں، تو اب کیجیے معاملے کی بات، جیوی نے کہا۔ کیسا معاملہ؟ کیا مجھے پوری کہانی دہرانی پڑے گی؟ جیوی کا لہجہ بھی سخت تھا۔ تمہاری لایانی باتوں پر کوئی یقین نہیں کرے گا، نواب نے کہا۔ دفتن جیوی شلی کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اسے گھورتا ہوا بولا، تمہاری پتلون کی جیب میں پستول ہے؟ شلی نے جیب میں ہاتھ ڈالنا چاہا لیکن جیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور مسلح آدمی سے بولا، بوڑھا اپنی جگہ سے ہٹے تو برس مار دینا۔ نہیں، تم پستول نکال لو، شلی گھگیائی۔ جیوی نے بائیں ہاتھ سے پستول نکال لیا اور نواب صاحب سے بولا، اتنی تیاریوں سے آئے تھے، یہ بھی مسلح تھی؟ نواب صاحب کچھ نہ بولے، سختی سے ہونٹ بھینچے کھڑے رہے۔ بتاؤ اسے کہاں رکھا ہے؟ جیوی گھرایا۔ تم لوگوں کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ وہ ہاتھ نہ آ جائے۔ شلی تو نے بہت برا کیا کہ میری لا علمی میں چلی آئی، نواب صاحب بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں، وارث علی خان؟ جیوی ڈھارا۔ دفتن ایک آدمی اندر آیا اور ہانپتا ہوا بولا، باس 3 ملٹری والے۔ کیا بک رہا ہے؟ جیوی دھاڑا۔ 3 ملٹری والے فائرنگ کی آواز سن کر اندر گھس آئے ہیں۔ بغیر اجازت؟ جیوی دھاڑا۔ وہ تو تلاشی بھی لیتے پھر رہے ہیں باس۔ جاؤ اسے رکھ دو، جیوی نے اس آدمی سے کہا جو دروازے کے قریب اسٹین گن لیے کھڑا تھا۔ پھر اسے شلی کا پستول اپنی جیب میں ڈال دیا اور ٹھیک اسی وقت 3 فوجی ہال میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں اشاریہ 4-5 کے ریوالور تھے۔ اسٹین گن زمین پر ڈال دو، ایک نے کہا۔ ڈال دے زمین پر، جیوی نے کہا۔ یہ اسٹین گن ہماری نہیں ہے، ایک ایسے آدمی کی ہے جو یہاں گھس آیا تھا۔ فائرنگ کرتا رہا لیکن میرے آدمیوں نے فرار ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ جیوی کے آدمی نے اسٹین گن فرش پر ڈال دی جسے ایک فوجی نے بائیں ہاتھ سے اٹھایا ہی تھا کہ عمران اسی دروازے سے داخل ہوتا ہوا بولا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میری اسٹین گن تو میرے ہاتھوں میں ہے، یہ دیکھو۔ یہی تھا، جیوی زور سے چیخا۔ کیا تمہارے پاس اس اسٹین گن کا پرمٹ ہے؟ ایک فوجی نے جیوی سے سوال کیا۔ میں کہتا ہوں یہ آدمی، جیوی نے کہنا چاہا۔ آہا نواب صاحب، محترمہ شلی، آپ لوگ یہاں کہاں؟ عمران جیوی کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ کیوں؟ تمہیں اس پر حیرت کیوں ہے؟ نواب صاحب نے پروقار انداز میں کہا۔ جیوی ہمارا عزیز ہے۔ شلی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ادھر جیوی نے فوجیوں کو للکارا، تمہیں یہاں قدم رکھنے کی جرت کیسے ہوئی؟ انہیں شاید سمد نظامی کے قاتل کی تلاش ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ اچھا تو یہ تمہارے ساتھی ہیں، جعلی فوجی؟ جیوی نے سر ہلا کر کہا۔ دروازہ بند کر دو، عمران نے ایک فوجی سے کہا اور اس نے آگے بڑھ کر دروازہ بولٹ کر دیا۔ لیکن تم چاروں یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکو گے، جیوی بولا۔ میں پوچھتا ہوں تم نواب صاحب کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ عمران نے جیوی سے سوال کیا۔ پتہ نہیں تم کہاں کی ہانک رہے ہو، نواب صاحب بولے۔ جیوی میرے پیچھے کیوں پڑنے لگا؟ شلی نے پھر حیرت سے اپنے دادا کی طرف دیکھا اور نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ جناب نواب صاحب، یہ تو محض اتفاق تھا کہ جیوی کا اندازہ غلط نکل گیا، ورنہ آپ بکھلا کر اس کا مطالبہ پورا کر دیتے۔ جیوی بہت باخبر آدمی ہے، جیسے ہی آپ دیکھتے یہ محکمہ خواجہ سے آپ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، آپ گھبرا کر اس کا مطالبہ پورا کر دیتے، لیکن آپ اتفاق سے یہاں موجود ہی نہیں تھے اور وہ اپنا پروگرام شروع کر چکا تھا۔ اسے بھی کئی دن بعد معلوم ہوا کہ آپ جلال آباد میں موجود نہیں ہیں۔ عمران کہتا چلا گیا۔ میں کہتا ہوں بکواس بند کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں ڈپٹی کمشنر کو فون کر دوں گا، جیوی دھاڑا۔ اس دشواری کی بنا پر فوجی آئے ہیں مسٹر جیوی، ڈپٹی کمشنر تو تمہارا یار ہے، ویسے اب ڈپٹی کمشنر کو بھی فون کر سکتے ہو، اجازت ہے۔ عمران نے اسٹین گن سے فون کی طرف اشارہ کیا۔ تم یہاں سے بچ کر نہیں نکل سکتے، جیوی پھر للکارا۔ نکلنے کی تو بات ہی مت کرو، میں نے ابھی تک اس عمارت کے باہر قدم ہی نہیں نکالا، سیدھا روتھی کے کمرے میں سے چلا آ رہا ہوں، اور یقین کرو کہ تمہارا ڈراپ سین ہو چکا ہے۔ تم نے روتھی کی موجودگی میں سمد نظامی کو گولی ماری تھی، کیونکہ اس نے تمہیں ہوٹل آرٹ سرکل والے کمرے میں روتھی کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اس وقت جب روتھی مونا لیزا کی ہم شکل بنی ہوئی تھی، عمران نے کہا۔ دفتر عمران نے اپنی اسٹین گن اوپر اٹھا کر ایک برسٹ مارا اور فوراً ہی لوٹ لگا گیا، کیونکہ اس نے جیوی کے ہاتھ میں بھی کوئی چیز دیکھ لی تھی۔ جیوی کا کیا ہوا فائر اس کے اوپر سے گزر گیا، دوسرا برسٹ اس نے فرش پر ہی پڑے پڑے مارا۔
اس دوران میں 2 فوجیوں نے بھی 2 روشن دانوں پر فائر کیے۔ ادھر جیوی لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا، جسے شلی نے جھپٹ لیا۔ عمران نے جیوی کے پیروں کے قریب بس مارا۔ اسے کوئی گولی نہیں لگی تھی، بس بوکھلاہٹ میں لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا تھا، اور شلی والا پستول بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ پڑا تھا۔ جیوی کے ہتکڑیاں لگا دو، عمران نے ایک فوجی سے کہا۔ اونڈے ہتکڑیاں لگائیں گے؟ جیوی نے حقارت سے کہا۔ چلو بتاؤ تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ بھونکنے والے کتوں کا منہ بند کرنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے۔ $10 ملین سوئٹزرلینڈ میں، عمران نے کہا۔ شکل دیکھی اپنی؟ جیوی بولا۔ میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ شلی آپے سے باہر ہو گئی۔ لیکن میں اس رشوت کا پول کھول دوں گی۔ رشوت؟ جیوی ہنس کر بولا۔ کیا تم لوگ اسے کوئی سرکاری آدمی سمجھتے ہو؟ یہ بلیک میلر ہے۔ شلی نے اپنا پستول اٹھا کر عمران پر فائر جھونک مارا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اچانک فائر کر دے گی۔ وہ تو خود اس کا ہاتھ بہک گیا تھا، ورنہ گولی کہیں نہ کہیں ضرور لگتی۔ نواب صاحب نے شلی کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر پستول نیچے گرا دیا۔ انہیں قابو میں رکھیے نواب صاحب، عمران نے کہا۔ لیکن اب آپ بھی پستول کو ہاتھ نہ لگائیے گا۔ ایک فوجی نے آگے بڑھ کر پستول اٹھا لیا، اور عمران نے جیوی سے کہا، اپنے ہاتھ ہتھکڑیوں کے لیے پیش کر دو۔ چلو ختم کرو، ہم کہیں بیٹھ کر اطمینان سے باتیں کریں گے، جیوی ہنس کر بولا۔ 2 فوجی ایسی پوزیشنوں میں آ گئے تھے کہ اپنے بچاؤ کے ساتھ ساتھ روشن دانوں پر نظر رکھ سکتے۔ بات چیت کے لیے پہلے بھی بہت وقت تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک فوجی ہتکڑیوں کا جوڑا لے کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ٹھہرو، جیوی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ تمہارا مطالبہ بہت زیادہ ہے، شاید تم مذاق کر رہے ہو۔ میں نے اتنی بڑی رقم کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی۔ $1 کروڑ، یعنی 1 ارب روپیہ۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اتنی دیر تک روتھی سے صرف سمد نظامی کے قتل کی کہانی سنتا رہا ہوں؟ وہ بات تو ایک جملے میں ختم ہو گئی تھی۔ عمران اسے گھورتا ہوا بولا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ تمہاری گرفتاری، عمران نے کہا۔ تمہیں اس سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ جیوی نے پوچھا۔ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اس سے بہت بڑا فائدہ پہنچے گا، ورنہ دوسری صورت میں گھر گھر منشیات کی کاشت ہونے لگے گی، عمران نے کہا۔ اوہ، تو اس کتیا نے یہ بھی بتا دیا؟ جیوی بولا۔ شاید نہ بتاتی، لیکن تمہارے اذیت پسندانہ رجحان سے ساری لڑکیاں تنگ آ گئی ہیں، عمران نے کہا۔ فوجیوں کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی غیر فوجی کو گرفتار کر سکیں، جیوی بولا۔ دیکھنے کے فوجی ہیں، ورنہ ان کا تعلق تو محکمہ خارجہ کی اسپیشل سروس سے ہے، عمران نے کہا۔ خوب خوب، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نواب وارث علی پر بھی ضرب پڑے گی، جیوی وحشیانہ انداز میں ہنس کر بولا۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ شلی زور سے بولی۔ تمہاری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے تم خاموش رہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ تم جانتی ہو، ورنہ نواب صاحب تمہیں یہاں ساتھ کیوں لاتے، عمران نے کہا۔ فوجی نے جیوی کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالنے کی کوشش کی ہی تھی کہ جیوی نے اچھل کر اس کی ناک پر اپنا سر دے مارا۔ وہ کراہ کر الٹ گیا۔ احمقانہ فیل تھا، کیونکہ جیوی چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا اور وہ سب مسلح تھے۔ فوجی کو گرا کر اس نے نواب وارث علی خان پر چھلانگ لگائی اور دیوانوں کی طرح انہیں نوچنا کھسوٹنا شروع کر دیا۔ بالکل ایسا ہی لگتا تھا جیسے اچانک کسی قسم کا دورہ پڑ گیا ہو۔ فوجیوں نے اپنے ریوالور سیدھے کر لیے تھے، لیکن فائر نہ کر سکے کیونکہ وہ نواب صاحب سے بری طرح چمٹ گیا تھا۔ شلی ہسٹریائی انداز میں چیخے جا رہی تھی۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ یک بیک وہ نواب زادہ صاحب کو چھوڑ کر شلی سے لپٹ گیا اور اسے نوچ کر کہتا رہا، ارے تم کو تو میں بھول ہی گیا تھا، ارے تم۔ شلی تکلیف سے بلبلا اٹھی۔ عمران اسٹین گن تیسرے فوجی کو تھما کر ان کی طرف جھپٹا اور جیوی کی گدی پر ایک زوردار ہاتھ رسید کر دیا۔ شلی پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑتی چلی گئی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ عمران کا دوسرا ہاتھ اس کی کنپٹی پر پڑا تھا۔ بلاخر کسی اکھڑے ہوئے درخت کی طرح وہ فرش پر ڈھہ گیا۔ اب ہتکڑیاں لگا دو، عمران پیچھے ہٹ کر ہاتھ جھاڑتا ہوا بولا۔ شلی بدحواس ہو کر ایک کرسی پر گر گئی اور نواب صاحب اس پر جھکے ہوئے آوازیں دے رہے تھے۔ شاید وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ نواب صاحب مضطربانہ انداز میں عمران کی طرف مڑے۔ دیکھیے آپ نے کالی بلا کی تباہ کاری، عمران ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ بھولے مت بنیے نواب صاحب، میں آپ کے کمرے سے تہخانے میں پہنچا تھا، اس راستے سے جو آپ کے علاوہ اور کسی کے علم نہیں تھا۔ میں اس کالی بلا کو دیکھ چکا ہوں اور آپ کی سیاہ جلد والی ڈائری اب میرے قبضے میں ہے، عمران کہتا چلا گیا۔ نہیں، وہ آگے پیچھے جھولتے ہوئے بولے۔ ان کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے وہ بالکل بے نور ہو چکی ہوں، اور پھر وہ بھی فرش پر آ گئے۔ لے بھائی، تینوں غائب، عمران نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر کہا اور ان فوجیوں کی طرف دیکھنے لگا جو خاموش کھڑے سر سوچ رہے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ساجد جمالی اور سہراب بھی گرفتار شدگان کی بھیڑ میں دھکیل دیے گئے تھے۔ جیوی سمیت اس کے سارے آدمی پکڑ لیے گئے تھے۔ نواب صاحب ہسپتال میں تھے، ان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا اور شلی ابھی تک اس سے لاعلم تھی کہ ان پر کیا گزر رہی ہے، اور وہ بے ہوش کس بنا پر ہوئے تھے اور بلڈ پریشر بڑھنے کا محرک کیا تھا۔ سر سلطان کو ایک بار پھر جلال آباد آنا پڑا تھا۔
اور ڈپٹی سیکرٹری مسعود وارث کو بھی عمران ہی کے ایما پر ساتھ لائے تھے۔ عمران ہی نے سر سلطان کو وہاں پہنچنے کا مشورہ دیا تھا اور وہ اس پر کسی قدر جھنجھلائے ہوئے بھی تھے۔ آخر مجھے کیوں دوڑایا ہے تم نے؟ کتاب کی بات تو ختم ہو چکی تھی، انہوں نے اس سے بڑے خراب لہجے میں سوال کیا۔ کتاب کا قصہ تو محض حویلی میں گھسنے کا بہانہ تھا، عمران نے طویل سانس لے کر کہا۔ اگر نواب وارث یہاں موجود ہوتے تو مونالیزا کی نواسی کو حویلی میں روکے رکھنے کی کوشش کرتے اور پھر اسی دوران میں اسے جیوی کی طرف سے دوسری ہدایات مل جاتی اور وہ اپنا اصل کام شروع کر دیتی۔ پتہ نہیں کیا اٹھ پٹانگ ہانک رہے ہو، سر سلطان نے کہا۔ مسعود وارث صاحب کی موجودگی میں اخلاقاً تفصیل نہیں بتا سکتا۔ عمران، میں تھپڑ مار دوں گا۔ سر سلطان واقعی بگڑ گئے اور مسعود وارث کا موڈ بھی کسی قدر خراب ہو گیا۔ برا ماننے کی ضرورت نہیں، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ مسٹر مسعود وارث، کیا آپ کو تہہ خانے کے کسی دوسرے راستے کا بھی علم ہے؟ نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور آپ کے والد صاحب کے علاوہ اور کسی کے علم میں نہیں، لیکن میں اسے ڈھونڈ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ اتفاقاً دریافت ہو گیا تھا، عمران نے کہا۔ اچھا تو پھر؟ فی الحال آپ کی موجودگی میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، عمران نے کہا۔ تم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ، سر سلطان نے مسعود وارث سے کہا، اور اس کے وہاں سے چلے جانے کے بعد عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، خوابوں کی باتیں ہیں، ورنہ آپ جیسے تو ایسے معاملات میں پاگل کہلائیں اور پکڑ پاگل خانے میں بند کر دیے جائیں۔ موصوف کو عشق بھی ہوا تو ایک تصویر سے، عمران نے کہا۔ تم واقعی مار تو نہیں کھاؤ گے؟ سر سلطان کو پھر غصہ آ گیا۔ یقین کیجئے میرے پاس دستاویزی ثبوت ہیں، خود انہی کے ہاتھ کی تحریر، ایک پرانی ڈائری، یہ ان کی جوانی کے زمانے کی بات ہے۔ مونالیزا کی تصویر ان کے حواس پر چھا گئی تھی۔ ان دنوں جیوی بھی نیا نیا جوان ہوا تھا اور خود نواب صاحب کے الفاظ میں اول درجے کا بدمعاش بھی تھا، اتنا بدمعاش کہ باپ نے اس کی طرف سے توجہ ہٹا ہی لی تھی۔ جیوی نے نواب صاحب کو پٹی پڑھائی کہ اٹلی میں انہیں مونالیزا کی کوئی ہمشکل ضرور مل جائے گی، کیونکہ وہ ایک عام سا اطالوی چہرہ ہے۔ نواب صاحب اس سفر پر آمادہ ہو گئے، وہ انہیں سارے اٹلی میں گھماتا پھرا، لیکن کوئی ایسی نہ ملی جو مونالیزا کی مشابہ تھی۔ اسی دوران میں ان کا گزر وہاں کے ایک سرکاری عجائب گھر میں ہوا اور انہوں نے وہاں سیاہ رنگ کا ایک لائف سائز بس دیکھا جو مونالیزا سے اس حد تک مشابہ تھا کہ اس کی تاریخی کے ساتھ کسی کی رائے بھی اس کے کارڈ پر موجود تھی کہ شاید ڈاونچی نے سنگ تراشی کے اسی قدیم نمونے سے متاثر ہو کر مونالیزا کی تخلیق کی تھی اور مونالیزا کا کوئی وجود نہیں تھا۔ جیوی نے کہا کہ کاش ایسا ہی کوئی بس نواب صاحب کے ہاتھ بھی لگ جاتا تو وہ اس سے کسی حد تک تسکین پا جاتے۔ اب اس نے ان پر اس بسٹ کا بھوت سوار کرانا شروع کر دیا۔ نواب صاحب روزانہ اس میوزیم میں جاتے اور دیر تک اس بسٹ کو دیکھتے رہتے۔ آخر ایک دن جیوی نے کہا کہ وہ ان کے لیے ویسا ہی ایک بسٹ کسی سنگ تراش سے تیار کرا سکتا ہے، لیکن قیمت بہت زیادہ ادا کرنی پڑے گی۔ نواب صاحب اس پر تیار ہو گئے۔ 3-4 دن بعد جیوی نے ویسا ہی ایک بسٹ ان کے حوالے کر کے قیمت وصول کر لی اور پھر اچانک انہیں اطلاع ملی کہ وہ بسٹ اس میوزیم سے چوری ہو گیا ہے، جس کی بنا پر بڑی سنسنی پھیلی ہوئی ہے۔ وہ بے حد نروس ہوئے، جیوی سے باز پرس ہوئے، لیکن وہ ہنس کر ٹال گیا اور بولا، اب تو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، تم فکر نہ کرو، چپ چپاتے یہاں سے نکل جانا، میرا کام ہے۔ اس طرح اٹلی کی ایک تاریخی یادگار چوری ہو کر یہاں پہنچ گئی اور نواب صاحب نے اسے اس طرح چھپا رکھا کہ ان دونوں سے آگے بات نہ بڑھ سکی۔ وہ دراصل نوادرات میں سے ہے اور اب لاکھوں پاؤنڈ کی مالیت رکھتا ہے۔ جیوی عرصے سے اس چکر میں تھا کہ کسی طرح اسے دوبارہ حاصل کر کے کسی بین الاقوامی چور بازار میں اس کی بڑی سے بڑی قیمت وصول کر لے۔ اپنے طور پر اس نے کئی بار حویلی کی تلاشی لینے کی کوشش کی، لیکن اس کے حصول میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لہٰذا اب آخر اس نے ایسا چکر چلایا کہ نواب صاحب یا تو مونالیزا کی ہم شکل کو دیکھتے ہی پاگل ہو جائیں اور ان سے وہ بس اگلوا لیں، پھر محکمہ خارجہ کی ان کی طرف متوجہ ہو جائے اور وہ بدنامی کے ڈر سے خود ہی اسے جیوی کے حوالے کر دیں۔ اس کے لیے اس نے یہ تدبیر کی کہ سہراب کو ذریعہ بنا ڈالا۔ اسے شاید علم تھا کہ سہراب ہماری لسٹ پر ہے، لہٰذا اس نے مسعود وارث صاحب کے بنگلے میں پراسرار حالات پیدا کرنے شروع کر دیے اور ہم نے جس کی نگرانی شروع کی وہ سہراب تک پہنچا۔ ادھر سہراب یہاں حویلی میں گھسنے کی فکر کر رہا تھا، لیکن اس سے لا علم تھا کہ وہ خود کسی قسم کی سازش کا شکار ہو رہا ہے۔ بہرحال جیوی نے وہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ہم سہراب سے آگے نہ بڑھ سکیں اور جیوی تک تو اس صورت میں پہنچنا قطعی محال ہوتا اگر مجھے تہہ خانے کا وہ راستہ معلوم نہ ہو جاتا۔ اس راستے کے اختتام پر ایک چھوٹی سی کوٹری میں نے وہ سیاہ پتھر کا بس رکھا ہوا دیکھا تھا اور وہیں سے وہ ڈائری بھی ہاتھ لگی تھی جس سے جیوی نے تک رہنمائی کی۔ عمران تفصیل سے کہتا چلا گیا۔ میں اس بسٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سر سلطان بولے۔ اب وہ وہاں موجود نہیں ہے، شاید نواب صاحب نے اسے کہیں اور پہنچا دیا ہے، لیکن ڈائری بدستور میرے قبضے میں ہے، عمران نے کہا۔ سوال تو یہ ہے کہ اس کیس میں وارث کی کیا پوزیشن ہوگی، سر سلطان نے کہا۔ یہ آپ جانیں،
فی الحال تو میں نے جیوی کے خلاف سمد نظامی کے قتل کا مقدمہ ترتیب دیا ہے اور اس کا تعلق ایک بہت بڑے بین الاقوامی گروہ سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ عمران نے کہا۔ یوں ہی خواہ مخواہ؟ جی نہیں، وہ ایک انتہائی خطرناک منشی پودا اگانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ خطرناک اس لیے کہ اسے علی الاعلان گھروں میں لگایا جا سکے گا اور کوئی اعتراض نہ کر سکے گا۔ عمران نے کہا۔ پھر ہانکنے لگے؟ سر سلطان نے آنکھیں نکالی۔ یقین کیجیے وہ پیوند کاری کے کسی طریقے کو اپنا کر ایسے گلاب پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے جس کی پنکھڑیوں میں حشیش کے پتوں کا اثر پایا جاتا ہے۔ اس کے پاس جو ڈھیر ساری سفید لڑکیاں پائی جاتی ہیں وہ دراصل اس سے ایسے ہی گلابوں کی کاشت کرنے کی ٹریننگ لیتی ہیں۔ مختلف گروہوں سے جیوی کا رابطہ ہے اور وہ اس ٹریننگ کے سلسلے میں سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں اپنا بیلنس بے تحاشا بڑھا رہا ہے۔ طبعاً خطرناک قسم کا اذیت پسند بھی ہے، بے تحاشا مظالم ڈھاتا ہے ان لڑکیوں پر، لیکن وہ اس سے بھاگ بھی نہیں سکتی۔ بھاگی تو گروہ کے ہاتھوں اپنی سزا کو پہنچی۔ ہر لڑکی نے فردن تحریری بیان دیا ہے۔ کئی مقامی لڑکیوں کے قتل کا الزام بھی جیوی پر ہے جن کی لاشوں کا پتہ تک نہیں چل سکا، لیکن ان کے غائب ہو جانے کی رپورٹوں کا ریکارڈ مقامی پولیس کے پاس موجود ہے۔ عمران کہتا چلا گیا۔ وہ جہنم میں جائے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ نواب وارث کا کیا ہوگا، سر سلطان نے کہا۔ ہو سکتا ہے بلڈ پریشر ہی آپ کی مشکلات کا حل بن جائے، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ بولے۔ وہ مر بھی سکتے ہیں اور اگر مرنے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں تو بس ایک ڈپلومیٹک انجیکشن، عمران نے کہا۔ کیا بکواس ہے، سر سلطان بولے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ ویسے مجھے صرف جیوی سے سروکار ہے، چوری کا وہ مال انہوں نے اٹلی میں خریدا تھا، وہ جانے، اور سیکرٹری برائے وزارت خارجہ، عمران نے کہا۔ لیکن وہ بسٹ غائب کہاں ہو گیا، سر سلطان نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ شلی جانتی ہوگی، ان کی رازدار معلوم ہوتی ہے، ورنہ ان کے ساتھ جیوی کی حویلی میں کیوں پائی جاتی، عمران نے کہا۔ سر سلطان اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولے، تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر وہ اس کمرے سے اٹھ کر شلی کے پاس چلے گئے۔ دوبارہ عمران سے ملے تو بتایا کہ شلی اس کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکی کہ انہوں نے اس سے ایک بہت وزنی سوٹ کیس نصرت آباد والی حویلی میں بھجوایا تھا۔ تو پھر ٹرائی کیجیے، عمران نے کہا۔ وہاں دیکھوں گا، لیکن آخر شلی تمہارا سامنا کرنے پر کیوں آمادہ نہیں ہوتی، سر سلطان نے پوچھا۔ ارے اس نے تو مجھے مار ہی ڈالا ہوتا، میرے پہنچنے سے قبل وہ دونوں جیوی سے جھگڑا کرتے رہے تھے، لیکن جب میں نے وہاں ان کی موجودگی کا سبب پوچھا تو بڑے خلوص سے مجھے آگاہ کیا کہ جیوی ان کا رشتہ دار ہے، حالانکہ جیوی نے ان کے 11 ساتھیوں کو باندھ رکھا تھا اور وہ خود بھی اسٹین گنوں کے نشانے پر تھے۔ پھر بات بڑھنے پر جیوی نے مجھے رشوت کی پیشکش کی، میں نے اپنا مطالبہ ظاہر کیا تو بی شلی نے مجھ پر فائر جھونک مارا۔ یقین کیجیے کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے غافل تھا، بس اسی کا ہاتھ بہک گیا، ورنہ آپ اس وقت کہہ رہے ہوتے کہ سوراخ والا عمران تو نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا، عمران کہتا چلا گیا۔ ارے ہاں، وہ فوجی کون تھے تمہارے ساتھ، سر سلطان نے پوچھا۔ خاور، چوہان اور نعمانی۔ جیوی کے ساتھ جانے سے قبل ان کے لیے میسج ریکارڈ کر کے چھوڑ گیا تھا، میں نے ان تینوں کو قطعی الگ تھلگ رکھا تھا تاکہ اشد ضروری معاملات میں انہیں کام پر لگا سکوں، عمران نے کہا۔ وہ تھوڑی دیر پھر خاموش رہ کر بولے، میں چاہتا ہوں کہ وہ سوٹ کیس نصرت آباد سے تم ہی لاؤ، لیکن اگر شلی ساتھ نہ ہوئی تو تم اس میں کامیاب نہ ہو سکو گے، سر سلطان نے کہا۔ بس تو پھر اس بیچاری کی شرمندگی دور ہونے کا انتظار فرمائیے، اس سے پہلے تو ممکن نہیں، سر سلطان کچھ نہ بولے اور عمران جیب سے چنگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ ختم شد۔ تو دوستو یہ ناول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔